کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مسلمانوں کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے جب نان مسلم میجورٹی کنٹری میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سیدھا ایک ورڈ میں جواب دو کہ تمہارے لیے دیش پہلے ہے یا اسلام، پہلے شریعہ یا پہلے کانسٹیٹیوشن۔ اسپیشلی فرانس جیسے ممالک میں حالات اور نازک ہو جاتے ہیں، انہیں کیسے رسپونڈ کریں کہ ایز اے مائنورٹی مسلم کو کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے کہ جس طریقے سے پتھر اور کھانے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، آپ کے ایک ہے بھئی پتھر زیادہ ذائقے دار ہے یا کھانا یا بریانی، تو آپ یہ کہیں گے یہ کیسا موازنہ ہوا؟ پتھر بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ موازنہ ہی غلط ہے کہ دیش پہلے ہے یا اسلام، یہ یا کانسٹیٹیوشن پہلے ہے یا شریعہ، یہ موازنہ ہی غلط ہے۔ جس طریقے سے پتھر اور کھانے کے درمیان جو کمپیریزن ہے وہ غلط ہے، ایسے ہی یہ سوال کرنے والے کے ذہن کے اوپر اس کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس طریقے کا سوال کرتا ہے۔ اگر آپ اس کے سوال کو ڈیبنک کر دیں، لیکن بہت سے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کا کوئی قانون ہو وہ اسلام کے خلاف ہو، تو اب آپ اسلام پہلے ہے یا ملک پہلے، دیش پہلے ہے، تو آپ کھل کر کہیے کہ اسلام پہلے ہے۔ دیش کے پہلے ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ دیش ان لوگوں کے نزدیک پہلے ہوتا ہے کہ جو دیش یا ملک کی یا مٹی کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو مٹی زمین کے نیچے رندنے والی چیز ہے، پوجا کرنے والی چیز نہیں ہے۔ ہمارا ملک ہمیں عزیز اس لیے ہے کہ وہ ہمارا وطن ہے، جس طریقے سے ہمیں اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے، لیکن کیا انسان گھر کو تبدیل نہیں کرتا؟ گھر تبدیل کرتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے، وہ اپنا گھر ہی نہیں بلکہ شہر تبدیل کرتا ہے، شہر ہی نہیں ملک تبدیل کرتا ہے۔ لیکن اسلام کے تعلق سے یا مذہب کے تعلق سے ایسا نہیں ہوتا کہ آج کوئی سا مذہب ہے کل دوسرا مذہب ہے۔ اکثریت ایسی ہے جو جس مذہب میں پیدا ہوئی اسی مذہب میں مر جاتی ہے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے۔ اور اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ قبول کر لیا تو اب آپ کو چھوڑنا ہی ہے، تو آپ آئیں نہ آئیں تو پھر جائیں نہ۔ تو اسلام کو ایسا نہیں ہے کہ ایک صبح میں چھوڑ دیا، شام کو اختیار کر لیا، شام میں اختیار کر لیا، صبح میں چھوڑ دیا۔ لیکن دیش، مذہب، دیش، وطن، مکان، شہر، محلہ چاہے جس وقت چھوڑ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے علاقہ وہی مقدس ہے، جگہ وہی مقدس ہے کہ جس کی تقدیس کو شریعت نے کہہ دیا ہو کہ مقدس ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے مسجدوں کے بارے میں کہہ دیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، they belong to اللہ۔ تو لہٰذا دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ ساری کی ساری مقدس ہو گئی چونکہ وہ اللہ کی ہیں۔ اسی طریقے سے مکہ مقدس ہے چونکہ وہ وہاں پر حج ہوتا ہے، مدینہ مقدس ہے اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ ہمارے لیے بیت المقدس مقدس ہے چونکہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ تو جن زمینوں کا اور علاقوں کا تعلق مذہب سے ہے، انبیاء سے ہے، قرآن سے ہے، ہمارے لیے وہی مقدس ہے۔ جن زمینوں کا اور علاقوں کا تعلق مذہب سے نہیں ہے تو پھر وہ علاقے ہمارے لیے بالکل ایسے ہی جیسے دنیا کے دوسرے علاقے۔ یعنی ایک انسان اگر انڈیا میں رہتا ہے یا ایک انسان اگر انگلینڈ میں رہتا ہے تو اس کے لیے انگلینڈ اور فرانس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انگلینڈ کی سرزمین اس کے لیے زیادہ فضیلت رکھتی ہو فرانس کی سرزمین کے مقابلے میں، سوائے اس کے کہ انگلینڈ اس کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر سے ہر ایک انسان کو محبت اور انسیت ہوتی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اس لیے آپ کو اور ہر انسان کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہیے کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ مذہب اور دیش کے درمیان اور ملک کے درمیان یہ اختیار دیا گیا کہ ایک کو چننا ہے تو اسلام کو چننا ہے، دیش کو چننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، چونکہ یہ جو پوری زمین ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے اس لیے بنائی ہے کہ ہم چاہے جہاں آباد ہو جائیں۔ اگر ایک ملک کی زمین ہمارے لیے تنگ ہوتی ہے تو ہم دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو جائیں۔ مجھے یہ جو اپولوجیٹک طریقہ ہے یہ قطعاً ناپسند ہے کہ ہم فوراً تعویلیں کرنے بیٹھ جائیں، اور بنیادی طور پر تو آپ اس سوال کو ڈیبنک کریں کہ یہ سوال احمقانہ ہے، لیکن اگر سامنے والا اس پر بزد ہو جائے کہ نہیں آپ ایک ہی لفظ میں جواب دیجئے تو اسلام مقدم ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی دوسری چیز مقدم نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن اور شریعہ ان دونوں کے درمیان اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن مثلا ہم ایک مسلم مائنورٹی یا نان مسلم میجورٹی کنٹری میں اگر رہتے ہیں تو وہاں کا ایک دستور ہے، تو اب ہم نے اس دستور کے بنانے والوں یا اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی دستور کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ مثلا انڈیا کے ایک دستور ہے تو اس دستور کے ساتھ مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہے کہ بھئی جب تک یہ دستور ہے
ہم اس دستور کے اوپر عمل کریں گے. اچھا، دستور کے جو بنیادی جو پوائنٹس ہیں، جو اس کا ایسنٹ ہے، یعنی جو اس کی جو اساس ہے، جو اس کی روح ہے، ہمارا معاہدہ اس کے ساتھ ہے کہ جس کے اندر مذہب کی آزادی ہے، مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ مذہب کی روح ہے. ہمارا اس روح کی وجہ سے مذہب معاف کیجیے گا، اس دستور کی روح کی وجہ سے ہمارا دستور ساز اسمبلی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا. ہم اس معاہدے کے اوپر باقی ہیں. جب تک دستور آپ نے باقی رکھا ہوا ہے، ہمارا معاہدہ بھی باقی ہے. جس دن آپ دستور توڑ دیں گے، اس دن آپ ہم سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ آپ اس معاہدے پر باقی رہیں. دستور باقی رہے گا تو معاہدہ باقی رہے گا. لہٰذا اس دستور کے اوپر چلنا بھی شریعت کا حصہ ہے، چونکہ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور معاہدے کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے. اللہ یہ کہ دستور میں کوئی ایسی شق کا اضافہ ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو، تو ظاہر ہے کہ ہم اس سے برات کا اظہار کریں گے، اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے، اور اس تعلق سے جو بھی دستوری یعنی دائرے میں رہ کر کوششیں ہو سکتی ہیں اس کو ختم کرانے کی وہ کوشش کریں گے. آخر تک جائیں گے کہ جہاں تک کہ قانون نے، دستور نے ہمیں اجازت دی ہوگی، اور اگر ہماری کوششیں پوری ہو جائیں تو پھر ہم اس پر دل سے راضی نہیں ہوں گے. اس طریقے سے ایک مسلم مائنورٹی نان مسلم میجورٹی کنٹری کے اندر اپنی زندگی گزارتی ہے. تو بغیر کسی اپالوجی کے، بغیر کسی معذرت خانہ رویے کے آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہیے کہ اسلام پہلے ہے، اور اگر اسلام پر عمل کرنے کی کسی ملک میں اجازت نہیں ملے گی تو اللہ نے پوری زمین کو اس لیے نہیں بنایا کہ خالی پڑی رہے، اس لیے بنایا کہ اس کو آباد کیا جائے. ہم نہیں، یہاں نہیں رہیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے. تو یہ دراصل یہی رویہ ہونا چاہیے. اپولوجیٹک رویہ مسلمانوں کا ہرگز نہیں ہونا چاہیے.